रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादि अलियम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाए मौला शब जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की चाहत। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए। खड़े हो जाएं, सीने पे हाथ रख के दिलों की धड़कनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाक पर कुर्बान करने के नियत से आइए सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हराए सय्यदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यदिल वसिय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक सरजमीन पर खुशामदीन अर्ज़ करता हूँ। सज्जाद ज़माने में हक़ का वली था, शाम के बाज़ार में सज्जाद अली था। कांपती क्यों ना यजीद तेरे दरबार की दीवारें, कांपती क्यों ना यजीद तेरे दरबार की दीवारें। जंजीरों में जिकड़ा मगर वो शेरे जली था, जंजीरों में जिकड़ा था मगर शेर जली था। आज हम आपके साथ ये करबला है प्रोग्राम की किस्त नंबर 320 के साथ हाजिर खिदमत हैं। 14 मुहर्रमुल हराम है, 3 सितंबर है, शब जुमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके साथ मौजूद हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिस तरीके से आप जानते हैं चाहत मुंजमिद नहीं हो सकती, चाहते यहाँ पे आके परवान चढ़ती हैं, क्योंकि अताएँ करने वाले करीम इब्ने करीम हैं।
یہ عطائیں اتنی کرتے ہیں کہ انسان ان کی عطاؤں میں محو ہو جاتا ہے، اور عجیب عطائیں ہیں کہ کرامتیں ان کے در سے کرامت ہونے کا ایک سوال کرتی نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کے در کے اوپر ہر چیز انتہا پہ نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان ارشاد حسین جعفری صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ میں بین الحرمین مولا کی بارگاہ میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں سلامت رہیں کہ آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے میری آواز کربلا معلیٰ تک پہنچی، سلامت، اور میں دعا گو ہوں کہ مولا پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے الہی اور آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آپ بھی سلامت رہیں، بسم اللہ۔ حسین رضا جعفری کے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ بس، تجھ کو شبیر جھلاتے رہے جھولا پاس، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ بس، بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے جو دنیا کو، بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے جو دنیا کو، ایک ہے میرا خدا دوسرا میرا باس، یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ بس، بنی ہاشم کے کمر تیری ضیا کے صدقے، بنی ہاشم کے کمر تیری ضیا کے صدقے، تیرا سورج بھی تکا کرتا ہے چہرہ بس، تیرا سورج بھی تکا کرتا ہے چہرہ بس، اور جس علی کو دیے حسنین سے بیٹے رب نے، جس علی کو دیے حسنین سے بیٹے رب نے، اس نے سجدے میں خدا سے تجھے مانگا بس، اس نے سجدے میں خدا سے تجھے مانگا بس، اور با وفا غازی علمدار دعائے حیدر، با وفا غازی علمدار دعائے حیدر، بعد تیرے نہ ہوا کوئی نہ ہوگا بس،
واہ 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 بعد تیرے نہ ہوا کوئی نہ ہوگا بس، اور مجھ سے پوچھا کہ رضا کیا ہے وفا کی تعریف، واہ مجھ سے پوچھا کہ رضا کیا ہے وفا کی تعریف، میں نے کرتاس پہ بس اتنا لکھا یا میں نے کرتاس پہ بس اتنا لکھا یا بس، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ بس، تجھ کو شبیر جھلاتے رہے جھولا بس، پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ایک نوحے کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ عنایت کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے، پردیس میں لٹا گھر سجاد کیسے بھولے، اور میں کیوں نہ ان کو رو ہے آن اور محمد، میں کیوں نہ ان کو رو ہے آن اور محمد، روئے نہ جن کو مادر سجاد کیسے بھولے، کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے، ہائے غریب بابا سوکھا ہوا گلا تھا، ہائے غریب بابا سوکھا ہوا گلا تھا، اس پر رواں تھا خنجر سجاد کیسے بھولے، کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے، کیوں آنکھ خون روئے غربت پہ باوفا کی، کیوں آنکھ خون روئے غربت پہ باوفا کی، شان کٹے نخے پر سجاد کیسے بھولے، کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے، کرب و بلا میں خائے ایک باپ نے اٹھائے، کرب و بلا میں خائے ایک باپ نے اٹھائی، کس طرح لاش اکبر سجاد کیسے بھولے، کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے، ایک نیزے پر رکھا تھا شبیر کا کٹا سر، ایک نیزے پر رکھا تھا شبیر کا کٹا سر، ایک نیزے پر تھی چادر سجاد کیسے بھولے، کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے،
ہر غم رضا بھلا دے ممکن ہے غائے لیکن ہر غم رضا بھلا دے ممکن ہے غائے لیکن ہاتھوں پہ لاش خواہر سجاد کیسے بھولے کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے پردیس میں لٹا کر سجاد کیسے بھولے سلامت محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ نہایت مختصر وقت میں آپ نے بہترین انداز بیان اختیار کیا۔ مولا رضا جعفری صاحب کی بھی زندگی دراز فرمائیں اور آپ کی بھی زندگی دراز فرمائیں۔ جلد از جلد کربلائے مولا میں آ کر بارگاہ معصوم علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ ان بلاؤں میں آپ کامیاب رہیں۔ مولا آپ کو امتحانات دنیاوی و اخروی میں کامیابی عطا فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان ارشاد حسین جعفری صاحب کراچی پاکستان سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ایام ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ہیں اور ذکر کرنے والے ذاکر کہلاتے ہیں، اور ذکر ہمیشہ یا تو اللہ کا ہوتا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کا ہوتا ہے، باقی کسی کے ذکر کو ذکر نہیں کہا گیا۔ جن کا ذکر ذاکر بنا دیتا ہو انسان کو اور اللہ تعالیٰ جسے اپنا کہنے لگ جائے، یقیناً ان کا ذکر بہت بلند ہے اور ان کی ذات بھی بہت بلند ہے، لہذا ان کا قیاس کسی سے نہیں ہو سکتا۔ لا یقاس بآل محمد احد، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوحہ و منقبت خان استاد رضا علی خان صاحب انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد جناب علی۔ جی حضور کیسے مزاج؟ کرم بی بی کا احسان ہے، وارث کربلا کا احسان ہے۔ کربلا مولا بین الحرمین مولا کی بارگاہ میں آپ موجود ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل میں نورانیت پیدا کیجیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ چار مصرے مولا عباس کی شان میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمان بھر کی بلاؤں کے رد کو آتے ہیں۔ ایک ایسا بلاوا ہے حضرت اسے پکارا تو شاد مدد کو آتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور آج 14 محرم ہے تو امام سجاد کے ان کی بارگاہ میں چار مصرے عنایت نبیوں کی عبادت کا معیار بنا ہے، اللہ کعبے میں نیا در سرے دیوار بنا ہے، وہ خاک سجاد کے اشکوں سے ہوئی نام، اس خاک سے مولا کا عزادار بنا ہے۔
واہ 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 واہ. اور اب مسائل کے سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں. عنایت ہو جناب. سلام پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے. پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے. پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا کون؟ پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا کون؟ کہا بابا بھی ہے آقا بھی ہے سردار بھی ہے. کہا بابا بھی ہے آقا بھی ہے سردار بھی ہے. منہ سے کا کھلا لب انگوٹھا تدارا رو فرمایا پہ کبھی ہے سفار بھی ہے. پہنچے نزدیک دولاشے کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے. یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے. دیکھ لاشوں پہ شہیدوں کے گلزار کھلے بولو یہ قتل کا میدان بھی ہے گلزار بھی ہے. دم رکا جاتا ہے اور سر بھی جھکا جاتا ہے. دم رکا جاتا ہے اور سر بھی جھکا جاتا ہے. توق یہ تنگ نہایت ہے گربار بھی ہے. توق یہ تنگ نہایت ہے گربار بھی ہے. گرچہ بیمار پر زور امام کے سبب گرچہ بیمار ہو پر زور امام کے سبب اونٹ بھی کھینچتا ہوں
طاقت رفتہ اونٹ بھی کھینچتا ہوں طاقت رفتہ بھی ہے پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو بانی زینب پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو بانی زینب سبھی یوریا ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سبھی یوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بیمار بھی ہے پاؤں میں ابلے ہیں ابلوں میں خار بھی ہے جی سرکار اور کوئی حکم ہے تو فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں مولا آپ کی آواز میں یہ رانائی ہمیشہ برقرار رکھیں حجت خدا آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے میری دعا ہے جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو مولا کی بارگاہ میں پیارے کلام کو پیاری آواز کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کریں مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں بہت کم وقت میں آپ نے بہت پیارا ذکر فرمایا مولا آپ کے اس ذکر کرنے کے شوق کو جذبے کو حوصلے کو ہمت کو صدا آباد و شاد رکھیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جب جب موقع ملا انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے دعوت عرض کروں گا انشاءاللہ آپ بھی قبول فرمائیں گے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں یہ تھے ہمارے ساتھ معروف نوحہ و منقبت خان استاد رضا علی خان انڈیا سے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں بہت کم وقت میں بہت پیارا ذکر ہوا یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے جتنا وقت صرف کیا جائے کم ہی ہوا کرتا ہے کیونکہ ذکر اہل بیت علیہ السلام علت خلقت انسانیت ہے امام حسین علیہ السلام انسانیت کو انسانیت عطا کرنے والے ہیں کربلا مولا بارگاہ معصوم علیہ السلام بین الحرمین یقیناً شب جمعہ میں آپ کے دل بھی تڑپ رہے ہیں کافی جمعیت ماشاءاللہ دوبارہ آنے لگی ہے وہ ویرانیاں جو کہ ہمارے دلوں کے اندر تھیں کربلا مولا میں اب آ کر رونقوں میں تبدیل ہونے لگ گئی ہیں اور کربلا مولا ہمیں اپنے دامن میں دوبارہ جگہ دینے لگی ہے اور یہ عنایت بہت بڑی عنایت ہے ترک نہ کیجیے جتنا ہو سکے یہ خزانہ ہے یہ نعمت ہے یہ اللہ کا بہت بڑا خزینہ ہے اسے جھولیاں بھر بھر کے جمع کر لیجئے نہ جانے کب تک سانس باقی ہے اور یہ کربلا کی زیارت باقی ہے جتنے سانس ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے زیارتیں کیجیے سانسوں کی تعداد سے بڑھ کے زیارت کیجئے آئیے کربلا آئیے کوشش کیجئے مولا آپ کو پیسے کے سبب سے نہیں لاتے صحت سے نہیں لاتے آپ کو جوانی حسن کے سبب سے نہیں لایا جاتا یہاں پہ حسن اخلاق لے کر آتا ہے یہاں پر حسن اخلاص لے کر آتا ہے آپ کو یہ اخلاص آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا قرب نصیب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا قرب نصیب فرماتا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام حسین منی و انا من حسین کے سبب سے رسول کا جز ہے رسول کا ٹکڑا ہے اب جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام سے مقابلے میں آنے والے کو رحمت اللہ کہے گا یقیناً وہ رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے انسانیت کو یہ عقل پکڑ لینی چاہیے کہ رسول کی آل کا دشمن رسول کا دشمن ہے اس سے بڑھ کے توہین رسالت کیا ہوگی کہ رسول کے دشمن کو لوگ رحمت اللہ رضی اللہ کہنے کے حق میں باتیں کریں نعرے بلند کریں ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ہم مذہب تشیع مذہب اہل بیت علیہ السلام محبت اہل بیت علیہ السلام رکھنے والے مسلمان ہم سب
रसूल और उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, उनकी मवद्दत का हक अदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अजर रिसालत अदा करना चाहते हैं, और अजर रिसालत अदा ना करें तो हम हक अदा किए बगैर मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं होते। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, मवद्दत और उनका हक अदा करना हमारे लिए वाजिब नहीं बल्कि औजब है, हर चीज़ से औजब है कि करबला वाले और करबला से मुताल्लिका चीज़ों का एहतराम किया जाए, क्योंकि एहतराम इंसानियत सिखाया है इन्होंने, एहतराम आदमियत सिखाया है इन्होंने, एहतराम रिसालत सिखाया है इन्होंने। जो शख्स भी करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ गया, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुश्मन नहीं, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गोश्त पोस्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नहीं, लुआबे रिसालत से उगा हुआ नशोनुमा पाया हुआ बदन है जो कि रिसालत से मुताल्लिक है। लिहाजा रिसालत से मुताल्लिका चीज़ें रिसालत पर कुर्बान हुई है। लिहाजा करबला की ज़ियारत हमारे लिए तफरीह नहीं, इबादत है, हमारा अकीदा है। लिहाजा हम इस अकीदे के लिए जान भी दे सकते हैं। मिलते हैं वक्फे के बाद। या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या
गरीब थी करबला में क़यामत बपा शबे आशूर, नबी की आल थी महवे बुका शबे आशूर, बहाया जाएगा कल खून आले अहमद का, ये गूंजती थी फ़ज़ा में सदा शबे आशूर। कभी सकीना कभी देखते थे ज़ैनब को, कलेजा थामे शहे करबला शबे आशूर। सजा रही थी जो बेटों को माए बहरे अजल, सजा रही थी जो बेटों को माए बहरे अजल, शदीद कितनी थी ये इब्तिला शबे आशूर। कभी जरी को कभी देख कर बहन की रिदा, तड़प के रोए शहे करबला शबे आशूर। नजर में फिर गया शामे गरीबा का मंजर, जो देखी सर पे बहन के रिदा शबे आशूर। जब आ रही थी सदा अल अतश की खेमों से, समा वो कैसी कयामत का था शबे आशूर। किसे खबर है कि असगर की देख कर हालत, दिले हुसैन पे गुजरी है क्या शबे आशूर। कुछ इसलिए भी ए वाहिद था इस्तराब में दिल, के मुस्तरिब थी बहुत फातिमा शबे आशूर। शबे आशूर यहाँ तक था इम्तिहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आशूर की शब खत्म हुई, इम्तिहान शुरू हो गया बिन्ते ज़हरा का, क्योंकि अब मुहामिए करबला मौला अब्बास नहीं रहे, मौला हुसैन नहीं रहे, अली अकबर से जवान नहीं रहे, कासिम से जवान नहीं रहे, हाँ औनो मोहम्मद से बच्चे नहीं रहे, अली असगर से दूध पीते बच्चे नहीं रहे। अब इम्तिहान शुरू हुआ है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। शाम हो गई करबला के बन में, ये पहली नमाज है जो ज़हरा की बेटी ने बेरिदाई की हालत में पढ़ी है। शर्माते हुए बारगाह इलाही में खाक का हिजाब बनाते हुए कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, कहा ए अब्बास तुम्हारी बहन बेरिदाई की हालत में पहली नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ी, नमाज खत्म नहीं हुई थी कि अशकिया की तरफ से खाने पीने का सामान भेजा गया। खाना कौन खाता था? सबकी आंखों में आंसुओं के बजाय खून बह रहा था। क्यों ना बहता? क्योंकि करबला के अंदर सब ही नहीं रहे। वो बच्चे जो हुमक हुमक के पानी का तकाजा करते थे नहीं रहे। पानी जो आया सैयदा सकीना के सामने, कहा कि बच्चों को पहले पानी पेश किया जाए। बच्चों के अंदर जनाब सकीना को बुलाया गया। जनाब सकीना ने कहा कि मुझे पहले क्यों देते हैं पानी? कहा पहले बच्चों को पानी पेश किया जाता है। पानी का कासा उठा के कहने लगी फिर मुझे इजाजत दीजिए कि मेरा छोटा भाई मुझसे भी छोटा है, मैं उसे पानी पिलाना चाहती हूँ। करबला के बन की तरफ जो दौड़ी है, मैं क्या शामे गरीबा पढ़ूं, शामे शहीदा पढ़ूं? सुबह तक यहाँ पे जवानों को जुल्म के साथ शहीद किया जाता रहा। मुकाबला होता है बराबर की फौज में, यहाँ पर सुबह तक जुल्म होता रहा। अब शामे गरीबा में अशकिया ने जुल्म की हदें पार कर दिया, बेहयाई शुरू कर दी। जालिमों ने इन मस्तूरात जो मुखद्दरात इस्मत थी उनके सरों की रिदाएं छीन ली गई है। सुबह का वक्त हुआ, जो वक्त हुआ सुबह का, तो आवाज दी गई अर्रहील अर्रहील। बेकजावा ऊंटों पे बीवियों को सवार किया गया है। बेरिदा बीवियां, घुमकते बच्चे, सिसकते जवान, क्या करें, चलते जा रहे हैं। जब देखा ना सैयदा ज़ैनब ने वो मकाम जिस मकाम से मौला हुसैन की खुशबू आ रही थी,
वहां पे उतरने की इजाजत तो नहीं दी गई। सैयदा अपने भाई की मोहब्बत में वहीं से ऊंट से बंधे हाथों के साथ इस अंदाज में गिरी है कि करबला की जमीन कांप गई। न जाने किस तरह वो लाश जो के पत्थरों, नेजों, छुरियों, बर्छियों, रेत के अंदर दबा हुआ था, अपने बेरिदा सर के साथ सैयदा ज़ैनब ने उस सर को बाहर निकाला है। वहां पे देखती है एक बदन है, फटे हुए कपड़े भी नहीं बचे हुए। आगे बढ़ के कहती है, भैया भैया तेरी उंगली कौन ले गया? कहती है, भैया तेरे कपड़े कौन ले गया? भैया तेरा कमरबंद कौन ले गया? ये बातें कह ही रही थी कि बेस्तन के बेसर के लाशे से एक आवाज आई है। उस आवाज के बाद सैयदा ज़ैनब को ताबे ज़ब्त न रहा, करीब था कि रूह कब्ज़ अंतरी से परवाज कर जाती। आवाज क्या आई थी? कहा, ऐना रिदाओ के या ज़ैनब, तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रही हो, मुझे बताओ तुम्हारी चादर कौन ले गया? इस आवाज का सुनना था। सैयदा ज़ैनब कहती है, भाई जिन्होंने तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन कर दिया, उसने ज़ैनब की चादर को सर पे नहीं रहने दिया। भाई सर पे चादर होती तो मैं तेरी लाश का कफन बना देती। अफसोस मेरे पास चादर भी ना बची, अशकिया ने तेरी चादर भी ना छोड़ी। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही वजअलना मिनल मुस्तशहदीना बैना यदैहि।